بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کی ابتدا میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں شہادت بی بی سلام اللہ علیہا کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور بعد میں تمام مومنین کی خدمت میں۔ پروگرام صدائے انسانیت اور امام مہدی علیہ السلام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، اور جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ بے تحاشا القابات سے ان کو مخاطب کروں، مگر ایک ایسی شخصیت جسے ان القابات کی نہیں، منظوری محمد و آل محمد کی طلب ہے۔ سفیر امن خطیب اہل بیت جناب اسد رضا بخاری صاحب ایک بار پھر مجھے اس سعادت کا موقع دے رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اس پروگرام کو کروں گا۔ پروگرام ہوگا صدائے انسانیت اور امام مہدی علیہ السلام۔ جہاں لفظ صدائے انسانیت آ رہا ہے اس میں بی بی خود بخود شامل ہے۔ ایک عجیب اتفاق کہ آج شہادت کی تاریخ بھی ہے اور تذکرہ بھی انسانیت کا ہے، جس انسانیت کی بقا میں بہت بڑا کردار بی بی سلام اللہ علیہا کا بھی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کی طرف سے اپنی جانب سے محترم سفیر امن خطیب آل محمد علیہ السلام جناب اسد رضا بخاری صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اہل بیت ٹی وی کے اس پروگرام میں اور خصوصاً میرے ساتھ اس پروگرام کرنے میں میں بہت شکر گزار ہوں، اور مولا آپ کی توفیقات میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، رزق معرفت اور رزق علم کو اتنا بڑھا دے کہ آپ سیر ہو جائیں انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ عنوان صدائے انسانیت اور امام مہدی علیہ السلام ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر صدائے انسانیت سے شروع کر دیا جائے کہ صدائے انسانیت ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے ناموس کبریٰ فاضلہ کاملہ شریکت الحسین معظمہ کائنات مخدوم عالمین مادر اون محمد دختر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پاک بی بی کی اس شہادت کے موقع پر، جس طرح آپ نے فرمایا، میں بھی حجت دوراں وارث خون حسین، وارث مظلومین، وارث آل محمد، وارث ملکہ شام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی طرف سے کہ سرکار آپ کی دادی کا بڑا ارمان ہے، بڑا دکھ ہے۔ امت نے جو آپ کے گھر کے ساتھ اور خصوصاً آپ کی گھر کے مخدرات عصمت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ جو رویہ رکھا، وہ اس قابل نہ تھے۔ شہزادی کے حوالے سے دو جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ شہزادی کے مقام عرفان اور معرفت کے حوالے سے ہم جیسے لوگ کما حقہ جان ہی نہیں سکتے ان کا مقام، ان کا عرفان حقیقی، مگر دو جملے شہزادی کے کہ نہ جانے کون سا منصب دیا تھا خالق نے، نہ جانے کون سا منصب دیا تھا خالق نے، امام وقت کو دیتی تھی مشورہ بی بی، عالمہ غیر معلمہ۔ اس شہزادی کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر پاک رسول نے سینے سے لگا کے سب سے پہلے گریہ پسند فرمایا تھا، اور اسی طرح اس شہزادی کی شہادت تک یقیناً میرا دل مانتا ہے روح زمین کا ہر ذی روح رویا ہوگا، جس مظلومیت اور بے کسی میں اور جس مسافرت میں شہزادی کی شہادت ہوئی۔ دعا گو ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ سرکار
آپ نے جب تشریف لانا ہے، یقیناً آپ نے جب قیام عدل فرمانا ہے، اپنے گھر کے مقام کو بھی آپ نے ہی آشکار فرمانا ہے. آپ نے ہی دنیا کو بتانا ہے کہ آپ کے گھر کی عظمت کیا تھی. دوسری بات، میں انتہائی مشکور، واجب الاحترام آپ کے ساتھ کچھ عرصہ بعد دوبارہ پروگرام کا موقع ملا. آپ واقعتاً حقیقتاً اعلیٰ شخصیت ہیں. آپ نے جو مجھے دعا دی ہے آج، بہت کم لوگوں کی زبانوں سے ایسی دعا سننے کو ملتی ہے. اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو مال دے، اللہ آپ کو عزت دے. ایسی دعائیں سننے کو ملتی ہیں. آج آپ نے جو دعا دی ہے، میں بڑا مشکور ہوں. آپ کے آباء و اجداد کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو رزق معرفت عطا فرمائے. بہت کم صاحبان عرفان آپ جیسے ہیں جو اس قسم کی دعائیں دیتے ہیں، اور میں یقیناً اس وقت طلبگار ہوں ایسی ہی دعا کا کہ پروردگار بتصدق محمد و آل محمد و چاردہ معصومین مجھے بھی اور تمام عاشقین کو، عارفین کو، ناصرین کو، منتظرین کو، عزاداران کو، ماتمیان کو، سبحان اللہ، علماء حقہ کو، سب کو یہی رزق عرفان و معرفت کا عطا کرے. اس حوالے سے ایک دعا میرے ذہن میں آ گئی، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کرتا جاؤں. حکم ہے اس دور کی ریت ایک دعا کرے، فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ يَرْزُقْنِي طَلَبَ سَارِكَ مَا امام منصور. میرا مالک، میں تجھ سے صرف ایک ہی رزق کا سوال کرتا ہوں، اگر کریمی کرے تو مجھے اپنے مولا کے قابل بنا دے، مجھے شہنشاہ معظم کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل بنا دے، مجھے کما حق ہو اپنے وقت کے سلطان کا عرفان حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کے قابل بنا دے. یہ ہے رزق حقیقی، اور یہ ایسا رزق ہے جو صرف قبر کے باہر تک نہیں، قبر میں بھی ساتھ، اور قبر سے اٹھائے جانے کے لیے جو بندہ اٹھے کفن جھاڑتا ہوا، اس میں بھی یہ رزق ساتھ. بے شک. مشکور ہوں آپ کا. اور آپ فرما رہے تھے صدا انسانیت. ریت امام زمان علیہ السلام، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انسانوں کے لیے اگر وہ غور فرمائیں اور دل کی آنکھوں سے غور فرمائیں اور دیکھیں کہ انسانیت کی حقیقی صدا کیا ہے، تو یقیناً ان کا ذہن اس تحقیق کے بعد اس بات پر پہنچے گا، انسانیت کی صدا آخر کار ظہور امام مہدی علیہ السلام میں ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے ہے، میں اس پہ طویل اور تفصیل انہی کی توفیق سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اپنا کوئی کمال نہیں، جو ہے عطا انہی کی ہے. سرکار کے ظہور کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا عدل سے اس طرح بھر جائے گی جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوگی. صرف اس چھوٹی سی بات کو اگر لے کے میں تھوڑا آگے چلوں، مجھے امام زمان علیہ السلام کا وہ نام جن میں ان کو عدل سے مخاطب کیا گیا ہے، اجل اللہ تعالی فرج شریف، اور عدل انہی سے ہی حقیقی حالت میں ظاہر ہوگا. سرکار کے اس نام کے حوالے سے میں عدل پہ دو باتیں کروں گا کہ عدل کہتے کسے ہیں. عام طور پر ہم گفتگو میں عدل و انصاف کو اکٹھا کہہ جاتے ہیں. جی عدل و انصاف، عدل کو دیکھنے کے لیے عرفا فرماتے ہیں کہ ایک کلیہ ذہن نشین کر لیا کرے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. مثلا عدل کا جو مخالف لفظ ہے، دوسرا لفظ ہے، وہ ہے ظلم. اور ظلم کا مطلب ہے کسی کو اس کا حقیقی مقام نہ دینا، ظلم کہلاتا ہے. اور جب ہم عدل کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی کسی کو اس کا حقیقی اور جائز مقام دینا جو اس کا حقدار ہے، عدل کہلاتا ہے. اور رہے گی عدل و انصاف کی بات،
تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا میں ممبر حسینی پہ اکثر لیا کرتا ہوں. میں دہرانا چاہوں گا کہ مومنین نے مجلس کرائی، مومنین نے نیاز تقسیم کی، چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائے انہوں نے، ہر آنے والے کو، بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو، خاتون کو ایک ایک پیکٹ. اگر آپ کال لینا چاہیں سو جی. بسم اللہ. السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، میں بختاور مہندی بات کر رہی ہوں لندن سے. جی 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 سید صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی ضرور کریے. السلام علیکم سید. جی وعلیکم السلام بہن. جی سید سردار، ایک سوال ہے کہ آج کے دور میں ایک عام انسان اگر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی نصرت کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ضرور آپ پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ. جی جی میں عرض کر رہا تھا عدل و انصاف کے لیے چھوٹی سی مثال کا سہارا میں لے رہا تھا کہ کسی مومن نے مجلس کرائی، مجلس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں نیاز ڈال کے ہر آنے والے کو جس نے مجلس میں شرکت کی، جب وہ جانے لگا تو ان کو پیکٹ پکڑا دیا. ان میں چھوٹے بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، جوان بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے. سب میں ایک جتنی مقدار کا پیکٹ لنگر کا تقسیم کر دینا انصاف تو کہلائے گا، عدل نہیں کہلائے گا. عدل یہ ہے چھوٹا بچہ، اس کی خوراک تھوڑی ہے، اس کی ڈیمانڈ تھوڑی ہے، اس کا حق تھوڑا ہے، اس کو اس کے مطابق دیا جائے. جوان، اس کی خوراک، اس کی طلب، اس کا حق زیادہ ہے، اس کو اس کے مطابق دیا جائے. بوڑھا ہے، اس کو اس کے مطابق دیا جائے. یعنی مختصر یہ کہ جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو وہ چیز دینا عدل کہلاتا ہے. سب میں برابر برابر تقسیم کر دینا عدل نہیں، انصاف کہلاتا ہے. انصاف کے ایک دوسرے معنی بھی لیے جاتے ہیں جس کو قسط، مساوات کہتے ہیں. مساوات. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز منسوب ہے وہ ہے عدل. سرکار ہر حقدار کو اس کا حق دیں گے، دلوائیں گے. جس نے جس کا حق غصب کیا ہوگا سرکار اس کو اس کا حق دلوائیں گے. اس لیے سرکار کو اس لفظ سے عدل سے یاد کیا جاتا ہے. مثلاً اصول دین میں تو ہم پڑھتے ہیں، مگر عدل کا حقیقی اظہار، اب اصول دین کی بات آ گئی، توحید سب سے پہلے، عدل اس کے بعد دوسرے نمبر پہ. بچوں کو یاد کراتے ہیں، بچپن سے ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو یہاں دیکھا جائے میرے واجب الطرح مثلاً ہاشم صاحب، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اصول بھی اس وقت جس کا انتظار کر رہے ہیں اسے مہدی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. توحید کو لے لیں. مجھ جیسے ہزاروں افراد پرچار کرتے ہیں توحید کا، مگر حقیقت میں ابھی توحید صحیح طریقے سے مانی نہیں گئی. ڈاکٹر علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا، بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کیا حاصل، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ. توحید اسی لا میں ہی دیکھا جائے سب سے پہلے انکار ہے. اسی لا الہ الا اللہ پہ میں اگر گفتگو کروں اس پہ بھی کافی ٹائم لگ جائے گا. لا الہ الا اللہ سب سے پہلے انکار، پھر مالک کی ذات، پھر توحید، پھر پروردگار. پہلے لا سے کیا مراد ہے؟ یہ پڑھائی اس لیے جاتا ہے یہ کلمہ تاکہ سب سے پہلے ہر وہ چیز جو پروردگار کی محبت میں رکاوٹ ہو، پروردگار تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو، اس چیز کا انکار لا کہلاتا ہے. پہلے لا، کچھ بھی نہیں، سب چیز سے ہاتھ اٹھا لیا مگر الا اللہ. پھر جب لا ہو گئی، پھر الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، اور پھر علی ولی اللہ. بات کہیں اور نہ چلی جائے. بات ہماری جو چل رہی ہے وہ عدل پہ. آپ کال لینا چاہیں جی سو بسم اللہ، ورنہ میں جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ والی کی بات کر رہے ہیں ہماری.
جی ضرور بات کریے. جی ادھر سکینے کی جگہ جو بنی ہوئی ہے ادھر پانی ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ ہیلو جی جی آپ کی آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی, مجھے میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر کنٹرول روم الم لگا ہوا ہے ہمارے گھر میں, جی الم لگا ہوا ہے. اچھا علم لگا ہوا ہے, سکینے کی جگہ بھی ساتھ بنا ہوا ہے, ادھر پانی ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ پانی ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ ہاں ادھر جھاڑ سکینے کی بھی بات کی ہے. ٹھیک ٹھیک, آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. جی اب جو میں گزارش کر رہا تھا, یعنی انسانی معاملات میں کوئی تیسرا بندہ جب فیصلہ کرنے پہ آ جائے دو کے مابین, اس کو بھی عدل کہا جاتا ہے. جب فریقین آپس میں مشاورت کے ساتھ کسی ایک کو بڑا بنا کے فیصلے پہ آ جائیں, اس کو قسط کہا جاتا ہے. یہ قسط کا لفظ بھی دعاؤں میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے منسلک ہے. قسط اجل اللہ تعالی فرج شریف. رہ گئی ظلم کی بات, ظلم کئی قسموں میں ظاہر ہوتا ہے. مثلا ظلم, قتل بھی ظلم, جی غصب بھی ظلم, شرک بھی ظلم. جی جی لے کال لیں. میرے اور بخاری صاحب کے درمیان یہ بات طے ہے کہ میں یہ جو کال لے رہا ہوں تو اس سے ان کو خوشی ہے کہ کال آئے گی, سوال ہوگا, تو پھر ان کا جو مقصد ہے کہ امام زمانہ کے حوالے سے زیادہ گفتگو کی جائے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی میں وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. شاہ جیونال جان پاکستان سے مختار حسین عرض کر رہا ہوں. جی جی بسم اللہ. میرے پاس لفظ نہیں ہے تو آج دن ہے اس نسبت سے میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور دنیا اسلام کے جتنے مومنین مومنات ہیں ان کی خدمت میں جناب بی بی کی تعزیت پیش کرتا ہوں. جی اور اسد بخاری صاحب کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے. میں اور میری مثل کو عرصہ سے سونے ہیں. مولا پائسن پاک ان کو اپنے عظیم سے مالا مال فرمائیں گی. الہی آمین. اور میں صرف اتنا مانگتا ہوں, آج مانگنے کا دن تو نہیں ہے, لیکن میں اس مانگتا ہوں کہ میری مسز کے لیے, میرے لیے, میرے بچوں اور میری مشیرہ کے لیے دعا فرمائے کہ ہمیں جناب کی زیارت نصیب ہو اور مشہد کی زیارت. الہی آمین انشاءاللہ. اور میری جو دینی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مجھے اگر چاہیے تو یہ نہیں چاہیے کہ مجھے بیٹی کی زیارت ہو جائے. میں قابل نہیں ہوں, میں انتہائی مشکور ہوں. انشاءاللہ ضرور آپ کو زیارت نصیب ہوگی. جی بخاری صاحب جی میں عرض کر رہا تھا کہ ظلم جو عدل کے, جس کے ذریعے عدل کی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے, وہ ظلم, قتل بھی ظلم, غصب بھی ظلم, شرک بھی ظلم. عدل پروردگار کی ایسی صفت کا نام ہے کہ جس کو عرفاء نے سیدت و صفات بھی کہا ہے, صفتوں کی سردار بھی کہا ہے عدل, کیونکہ توحید کے بعد فوراً اس کا نمبر ہے. محروم اور جن کا غصب کر دیا گیا ہو حق, ان کو محروم کر دیا گیا ہو, ان لوگوں کی زندگی میں تسلی کی سب سے بڑی جو چیز ہے اس کا نام عدل ہے. واہ. آپ کو ضرور آپ کا حق دیا جائے گا, آپ پریشان نہ ہوں. ایک محروم طبقے کو تسلی جو دی جاتی ہے اور جس شکل میں دی جاتی ہے اس شکل کی حقیقت کو عدل کہتے ہیں. واہ. لاچار, غریب, مسکین, یتیم جن کا حق کھا لیا جائے, ان کو اگر احادیث کی روح سے, قرآن کی روح سے ایک جو تسلی کا لفظ بولا گیا ہے وہ شکل عدل میں بولا گیا ہے کہ ضرور آپ کے ساتھ عدل کیا جائے گا.
رہ گئی یہاں عدالتیں عدل جس میں ہم وقت اپنا گزار رہے ہیں، یہ عدالتیں بھی قاصر ہیں حقیقی عدل کرنے میں۔ بے شک۔ اس کی ایک خوبصورت مثال ایک بڑے پرانے وکیل نے دی تھی، لاہور میں مجھے ملے تھے بزرگ سے، میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا واجب الاحترام آپ عدالت کے ساتھ عدل کے ساتھ منسلک ہیں، تو کیا واقعتاً حقیقتاً آپ کے ذریعے عدل ہوتا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگی دیکھیں ایک بندے نے 4 بندوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کو تکلیف دی، ان کو دکھ دیا، ان کو مار دیا، ہماری عدالتیں ایک دفعہ پکڑ کے 4 دفعہ کی سزا تو سنا دیتی ہیں، مگر ایک دفعہ کی سزا کے بعد 3 دفعہ کی سزا اس کے کام کی نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ ایسا ہونا چاہیے کہ کم از کم ظالم کو 4 دفعہ زندہ کیا جائے اور 4 دفعہ مارا جائے۔ اللہ۔ میں نے کہا جی اس کا مطلب پھر کتب رجت کی روح سے، کتب غیبت کی روح سے یہ عدل کا نظام تو حجت خدا کے پاک ظہور پر ہی قائم ہونا ہے۔ اگر میں قطع کلامی کروں، جی۔ میرے ذہن میں مسلسل آ رہا ہے، جی کیا یہ تعریف جو عدل کی ہے وہ تعریف حقیقی معنوں میں عدل ہے؟ کیونکہ مجھے ایک دم یاد آیا قرآن شریف کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ جی اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، تو اللہ کا عدل میرے حساب سے، یا اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جی تو وہاں یہ ہم اپنی حد تک تو سمجھ رہے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ ملے گا، جی لیکن حقیقتاً اللہ کا عدل جو ہے کچھ شاید مختلف نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا یہاں امیر کائنات شہنشاہ ممکنات شاہ نجف مولا علی علیہ السلام کے اس پاک فرمان کے مطابق کہ جب کسی نے پوچھا تھا شہنشاہ معظم سرکار یہ فرمائیں کہ انسان کتنا خود مختار ہے، ایک ٹانگ اٹھاؤ دوسری اٹھاؤ، ایک تو اٹھا لی دوسری نہیں اٹھا سکتا۔ اگر ہم اس چیز پہ ہی آ جائیں تو پھر ہمیں وہ بات کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اگر دونوں اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر سزا اور جزا کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، جب خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان کو یہاں موقع دیا گیا ہے، انسان کو کھلی تو نہیں پر چھٹی ضرور دی گئی ہے۔ یہ راستے ہیں، یہ سارے ماضی کے واقعات ہیں، تیرے سامنے ہیں۔ وہ قرآن کی صورت میں تجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو عقل والا بولو، ان سے ان کی حقیقت تک پہنچ۔ احادیث الفرامین کی صورت میں تجھے بتایا گیا ہے کہ تو ان کے ذریعے حقیقت تک پہنچ۔ مجالس کے ذریعے تجھے سامنے واقعات بیان کی جاتی ہیں تو ان کے ذریعے حقیقت تک پہنچ۔ اگر تو جناب سلمان محمدی اور جناب حبیبن مظاہر، جناب جون اور عاشقین کی زندگی کو سن کر بھی تو مجالس میں بیٹھ کر بھی اس حقیقت تک نہیں پہنچتا تو پھر بھی تو الٹے کام کرتا ہے۔ حالانکہ تیری بخشش کی ضمانت تیری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کی قیمت میں چھپی ہے کہ جو اس رومال کی زینت بنتے ہیں جس جیسا رومال ہور کے ماتھے پہ باندھا گیا تھا۔ اگر تو یہ سب کچھ سن کے مثلاً تیری آنکھیں اتنی پاک ہو جاتی ہیں تو غم حسین میں روتا ہے، اتنی پاک ہو جاتی ہیں کہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پہلی دفعہ زندگی میں باہر آیا، دنیا میں باہر آیا، اور پھر تو ان آنکھوں سے اگر تو غلط کاریاں کرتا ہے پھر عادل کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ اس سے پوچھا جائے ہم نے تجھے موقع بھی دیا تھا، تو نے اس موقع کو گنوا دیا، تو نے اس کی حقیقت تک پہنچنے میں دیر کر دی، تجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ تجھے یہ ساری چیزیں کس لیے کروائی گئی تھی، تیرے اوپر رحم خاص کرنے کے لیے۔ تجھے نماز پڑھوائی گئی ہے، مصلی پہ بٹھایا گیا ہے، تجھے قربتاً اللہ کی نیت کروائی گئی ہے، تو نماز پڑھ کے حقیقت نماز تک نہیں پہنچ پایا۔ نماز کے بعد تو جب تجھے بتایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ مومن کو زمین پہ معراج کرنے کا موقع دیا گیا ہو اس قربت کے ذریعے کہ جس کی نیت کے ساتھ وہ آغاز نماز کرتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں نماز مومن کے معراج اور دین کا ستون، بلکہ یہ بھی ذہن نشین رکھ کے نماز پڑھ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر آپ کو ایک اسلامی ملک کا جہاں صحیح اسلامی نظام قائم ہو وہاں کا ایک جج بنا دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ جناب آپ نے یہاں فیصلے کرنے ہیں، اور ایک نمازی کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے
کہ جو نماز تو بالکل 5 وقت پڑھتا ہو، پنجگانہ پڑھتا ہو، مگر اس کے کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئے. مثلاً وہ جب برائی اور بے حیائی سے نماز بچاتی ہے، وہ نہ برائی سے بچ سکے نہ بے حیائی سے بچ سکے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ایک جج ہونے کے ناطے وہ کام برے بھی کرتا ہو، غلط بھی کرتا ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس کو معاف کر دیں گے یا کم از کم پوچھیں گے ضرور کہ بھائی دیکھو، پروردگار نے ہی تجھے حکم دیا تھا کہ تو بیٹھ اور میری قربت حاصل کرنے کے لیے تجھے میں موقع دیتا ہوں، تو نے میری یہ قربت کا موقع گنوا دیا، تو حقیقت نہیں پہنچا، تو نماز پڑھنے کے بعد کسی کی چوری کی. جب برائی سے بچا رہی ہے نماز تو تجھے بچنا چاہیے تھا. پھر عدل اس پر واجب ہے کہ پوچھا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ تو نے نماز کے اوپر ظلم کیا ہے. حقیقت میں واجب الاحترام یہ ایک ظلم ہے عبادت پہ کہ جس کے کرنے کے بعد بندے کے اندر تبدیلی نہ آئے، بندہ اس کی حقیقت تک نہ پہنچے. یہ اس عبادت کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے. رہے گی پروردگار کی یہ کہ وہ معاف بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے. مگر یہاں پھر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ فرماتا ہے میں اپنی ذات تک تو شاید معافی دے بھی دوں، مگر جو میں کہہ رہا ہوں، جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ان کے حق میں اگر آپ نے غصب کیا تو میرے پاس معافی کی گنجائش نہیں ہے. بے شک. اور اس کے لیے ہمارے سامنے کربلا کی ایک بہت بڑی کھلی اور واضح ایک دلیل اور ایک بہت بڑا ایک واقعہ موجود ہے. اس کے بعد تو بات رہ نہیں جاتی. یعنی 9 لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ بہتر جانتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد مساجد منت کے طور پہ بنوائی گئی ہیں. اگر اتنے بڑے کام کیے گئے ہیں تو عدل کا تقاضا اگر دیکھا جائے تو معافی کی گنجائش نہ میں دے سکتا ہوں، نہ آپ دے سکتے ہیں، نہ ہی کوئی باضمیر انسان دے سکتا ہے کہ جتنا انہوں نے ظلم کیا اس کے بعد چاہے وہ کسی قسم کی عبادت کعبے کے طواف کیوں نہ کرتے رہیں، عدل کا تقاضا انہیں چھوڑا نہ جائے. نہیں بے شک وہ نقطہ نہیں تھا میرا یہ تھا کہ شاید عدل کی تعریف جی جو ہم لے رہے ہیں یہ شاید اس کی امپلیکیشن اللہ کے عدل پہ نہ ہوتی ہو، کیونکہ میں نے پھر وہ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی، اللہ جسے چاہے جی وہ اللہ، یہ تو پھر اگر جسے چاہے میں تو پھر عدل تو نہیں بن پا رہا نا، جسے چاہے عزت دے دے. ٹھیک ہے، وہ بھی عزت بھی تو پھر سب کو نہیں دیتا نا. ہاں تو اور رہ گئی عزت کی بات، یہاں پھر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. ہم لوگوں نے یہی سوچا ہے کہ مجھے کوئی 2000 5000 10,000 بندے لائک کرتے ہیں، مجھے سلام کرتے ہیں، مجھے جھک کے ملتے ہیں تو میں صاحب عزت بن گیا ہوں. اس کو عزت نہیں کہتے ہیں. عزت یہ ہے کہ 1400 سال بعد آج ذکر حسین میں تذکرہ 72 کا ہے. بے شک وہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے. اللہ نے جو عزت دی ہے، صاحبان عزت ہیں وہ 72 ہیں. بے شک وہ ہیں صاحبان عرفان. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وہ چاہتا 9 لاکھ میں سے عزت دے سکتا تھا، مگر اس نے 9 لاکھ میں سے اور کو عزت دی، وہاں سے اٹھا کے یہاں لا کھڑا کیا. عزت وہی ہے نا. یہ تو عزت نہیں ہے کہ مطلب بلے بلے ہو جائے، میری تعریفیں شروع ہو جائیں. ہم لوگ اسی کو عزت سمجھ رہے ہیں. اور یہ ذلت ہے. 9 لاکھ کو جو ملی ہے وہ ذلت ہے. عزت جو ملی ہے وہ 72 کو ملی. وہ کیسی عزت ہے کمال. اولیاء اللہ بھی بنے، انصار اللہ بھی بنے، اور ہمارے لیے یہی راستہ ہے. اور یہی اللہ کا عدل ہے، اور یہی صاحبان آخرت میں سرخرو ہونے والوں میں سے ہیں، کیونکہ ان کو جو عزت ملی ہے نہ ان کی عزت کوئی کم کر سکتا ہے نہ ان کی عزت کوئی زیادہ کر سکتا ہے. یہاں پہ ایک وہ اس کو بھی وضاحت، کیونکہ جناب حور علیہ السلام کی بات کر لی آپ نے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے بتایا کہ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اور نمازیں بھی پڑھ رہے تھے. تو نماز برائیوں سے اور فحش سے اور ان سب چیزوں سے روکتی ہے، تو وہ کیا چیز اس میں ان کی نماز میں نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ برائیوں سے نہ رک سکے؟ سب سے بڑا گناہ انہی نے کر دیا. اب بجا فرما رہے ہیں. میں پھر اپنی بات دہرانا چاہوں گا، وہ نماز تو پڑھ رہے تھے، حقیقت نماز تک نہیں پہنچے. بس یہ میں چاہ رہا تھا ہمارے ناظرین تک جملہ پہنچ جائے. بسم اللہ. وہ حقیقت نماز تک نہیں پہنچ رہے تھے. روح نماز تک قربت اللہ کی نیت تو کر رہے تھے، مگر قربت کی وہ کیفیت یہ وہ حالت نہیں تھی کہ جو ہونی چاہیے. اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہے کیسے نماز پڑھ رہے تھے کہ تینوں کی بارش بھی ہو رہی تھی، اور کیا کمال تھا. جی بسم اللہ. السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. حضور انیس صدر بات کر رہا ہوں. جی انیس صدر عراق سے بات کر رہا ہوں. جی انیس صدر. اور میں جناب اسلم ہاشمی صاحب ہوتے ہیں شاید یہاں پہ، ان کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. اور قابل احترام جناب اسد بخاری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں.
जी ज़रूर। अनीस भाई, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स में कॉल करके शिरकत की है, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँ कि इंशाल्लाह आप शाद बाद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बुखारी साहब शख्सियत ही ऐसी हैं, जिस टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने शाज़ो नादिरी सुनी है। जी हाँ, मैंने बुखारी साहब को बहुत सुना है। अभी कुछ दिन पहले भी बुखारी साहब सुबह की जो नशियात है उसमें तशरीफ लाए थे। जी जी। तो मैं बहुत इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हकीकत में वाकई बहुत अच्छा लगता है ये जब बातें बताते हैं, और हकीकत में आपने जो बयान की है वो बिल्कुल हकीकत में मबनी है। हर चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि कोई इल्म मैं आपको एक बात बताऊँ असलम भाई जी कि इल्म के लिए ये इसकी कैद नहीं है कि कोई अमामा पहन के ही कोई आपको कोई बात बताए। इल्म तो हर एक बता सकता है, हर एक सीख सकता है, हर एक उस पर अमल कर सकता है, और अमल करने के बाद भी वो दूसरों को वो बात पहुंचा सकता है। असल में हजूर का पैगाम यही था हमारा कि हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे दूसरों तक पहुंचाएं। इसी में ये सबसे बड़ी इल्म का सदका जिसे कहते हैं ना, वो ये होता है। जी। और बहुत खूबसूरत बात है। मैं बुखारी साहब से एक बात पूछना जी। चाहूँगा सवाल की हैसियत से, वो ये कि आपने जैसे फरमाया कि बहुत से हम लोग गुनाह करते हैं, ऐसे गुनाह करते हैं जिस पे यकीनन हमें उम्मीद होती है कि खुदावंद ताला हमें माफ़ कर देगा, लेकिन बाज़ ऐसी बातें होती हैं जिससे हम ग़ीबत कर रहे हैं किसी शख्स, और वो ग़ीबत करने के बाद वो उस दुनिया में नहीं रहता ही है, और तो उसके लिए हमें कोई कुरान शरीफ की कोई ऐसी आयत है जिसके बारे में हम ये कह सकें, देखिए यह खुदा ने कही है फरमाने, तुम किसी इंसान की ग़ीबत करोगे, किसी इंसान की कोई बुराई करोगे, तो तुम्हें उससे ही माफ़ी मांगना पड़ेगी, उसकी मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। इसके बारे में थोड़ी सी आप तशरीह कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन होती चली जा रही है बातें, और इस पर हमें बहुत ज़्यादा रोशनी डालने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनीस भाई, बहुत शुक्रिया। जी, मैं इनकी आवाज़ नहीं सुन पाया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप पहले तो ज़ाहिर है जो हकीकत है उन्हीं ने बयान की, आपकी सताइश में बातें की, आपके सुबह के प्रोग्राम भी देखे और उससे कह रहे थे बहुत इल्म हासिल किया। कहने लगे गुनाह करते हैं और बहुत सारे गुनाह जो हैं वो उससे ये उम्मीद होती है कि अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन जैसे कि ग़ीबत है, इसके लिए ये कहा जाता है कि जब तक जिसकी ग़ीबत की है वो माफ़ नहीं करे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो कहीं ऐसा है कुरान शरीफ में कोई आयत, अगर उस तरफ इशारा? जी ज़रूर, मैं अर्ज़ करूँगा। मैं यहाँ सिर्फ एक पॉजिटिवनेस की बात करना चाहूँगा। आपको पता है मैं जहाँ भी हूँ, मिंबर हो, कोई प्लेटफॉर्म हो, मैं मुस्बतपन का इजहार करता हूँ। बहुत अच्छी। हालांकि अहबाब अभी तक समझ नहीं पाए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, टाइम लगेगा, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रूर मैं गुजारिश करूँगा इस हवाले से इनका जवाब, मगर मैं पहली बात जो मुस्बतपन के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा, एक मोमिन हो, एक मुहिब हो, एक कलमा गो हो, उसको ज़े भी नहीं देता कि वो ग़ीबत के हवाले से अपने आप का अपना मिस यूज़ करे। मैं अक्सर, बल्कि वाजिब अलैहिस्सलाम, मैं आपकी नज़र एक जुमला और आपके तवज्जुह से सुनने वालों की नज़र एक जुमला करने लगा हूँ। मोमिन में ये कम अज़ कम सिफत होनी चाहिए, कोई ऐसी हरकत नेगेटिव ना करे जिसके करने के बाद उसको अपना बाकी वक्त माफ़ियों में गुजारना चाहिए। भाई वाह, उसको कम अज़ कम ये छोटे छोटे काम इंसान की बस में हैं। वो जब अपने मुस्बतपन का इज़हार करेगा, वो ना किसी का गिला सुनना पसंद करेगा, ना किसी का गिला करना पसंद करेगा। मसलन अक्सर ये देखा गया है, हम में गुस्सा बहुत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बैठे बैठे हम गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये सिफत परवरदिगार की है, साहिब जलाल होना। परवरदिगार की मखलूक की ये सिफत नहीं है वो साहिब जलाल हो। हाँ, परवरदिगार का मज़हर साहिब जलाल हो सकता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। यानी 11 आइम्मा ज़ाहिरन तशरीफ़ फरमा रहे, मगर साहिब जलाल इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब ज़ुल्फ़कार नियाम फरमाएंगे, बेनियाम फरमाएंगे, हमारे लिए गुस्सा नहीं बना, हमारे लिए मोहब्बत बनी है। हमारे लिए किसी का गिला करना हमारे लिए एक ज़ेब नहीं देता। देखो कितनी लाइफ है हमारी। असल हम वाजिब अलैहिस्सलाम
اس کے لیے پھر میں گزارش کرنا چاہوں گا، انسان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کسی وقت بھی سرکار کا ظہور ہو سکتا ہے. صرف اس نقطے کو ذہن میں بٹھا لے، میرا خیال ہے 90% پلس ان گندی بیماریوں سے، ان غلاستوں سے اور نجاستوں سے ہاتھ اٹھا لے گا. بے شک اچانک لکھا بھی ہے کتب میں، اچانک سرکار کا اعلان ہوگا. معصوم سے پوچھا گیا آپ کا لال کیسے آئے گا؟ فرمایا مثل موسیٰ، اچانک آئیں گے. اب جس کو یہ پتہ ہو کہ اچانک سرکار آ جائیں گے، میرا خیال میں وہ کوئی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گا. اور ویسے بھی مومن کی صفت ہے، مومن تو ایک صاحب ایمان اور صاحب تعریف شخصیت کا نام ہے. مومن تو ایک خوشبو ولایت کا نام ہے. مومن تو ایک محبت کے سمندر کا نام ہے. مومن تو ایک کمال عرفان کا نام ہے. مومن اپنا وقت ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضائع نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے مجھے بڑا شارٹ ٹائم، 50 40 60 70 سال بڑا شارٹ ٹائم دیا گیا ہے، میں کوشش کروں اس ٹائم میں زیادہ سے زیادہ امت کے لیے باعث رحمت بنوں اور اپنے مالک کے لیے باعث فخر بنوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے کتنا ٹائم لگتا ہے کسی کو گالی دینا، لیکن کمال یہ ہے گالی کا جواب دعا میں دینا، اس میں بھی ٹائم بڑا تھوڑا سا لگتا ہے، مثبت پن پیدا ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہمیں ختم کرنی ہوں گی. اور یہ کربلا کا کمال ہے واجب الاحترام. اگر کربلا سنی نہ جائے، کربلا اتاری جائے تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اگر جسٹ کربلا سنی جائے پھر نیگیٹیونس رہتا ہے، اگر اتاری جائے پھر پازیٹیونس رہتا ہے. اتاری جائے بہت بڑی بات ہے. جی بسم اللہ. میں مشکور آپ کا. عرفہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو ان واقعات کو یاد کر کر کے جو ظالموں نے ظلم کیا، ہم تو انہی کو یاد کر کر کے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ غیبت کرنے کا، گلہ کرنے کا، لڑنے کا، جھگڑنے کا. ہم تو انہی چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں کہ پروردگار یہ تیری کیسی مخلوق تھی جن کے صدقے میں تو نے کائنات خلق کی، اور ان ہستیوں کے ساتھ یہ اس امت نے کیسا رویہ رکھا کہ جو پروردگار نے کسی اشرف المخلوقات مقام پر پہنچانے کے لیے اس مخلوق کو خلق فرمایا، ان ہستیوں کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ رکھا کہ ان کو ان کے حقیقی مقام سے ہٹا دیا. ہٹانے کی کوشش کی گئی، ہٹا سکتے نہیں، وقتی طور پہ تو ہٹا دیا. یعنی ظلم تو کیا ہے نا، ظلم کیا بھی ہے. میں تعریف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بات میری کہیں دور نہ چلی جائے، میں اپنا ٹاپک جلدی جلدی سمیٹوں. تو یہی میں آپ کی خدمت میں واجب الاحترام انیس صاحب، پروردگار آپ اور جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں، پروردگار آپ لوگوں کے اندر، آپ سب کے اندر مثبت صفت پیدا فرمائے اور اس کو آپ سنبھال سکیں اور چلا سکیں. یقین کیجئے آپ اپنے اندر محمد والے محمد کے ان فرامین، ان حقیقتوں کو اتار کے تو دیکھیے، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر مثبت پن آئے گا. کوئی غیبت کر رہا بھی ہوگا، آپ کوشش کریں گے آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے، یا محبت بھرے دعا کے جملے ان کے لیے کہہ دیں گے کہ پروردگار ان کو بچا، یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، بچا. کوئی لڑ رہا ہوگا، کوشش کرو گے صلح کرا دو. اگر وہ نہیں مان رہے ہوں گے تو ان کے حق میں دعا کرو گے، مثبت پن پیدا کرنے کی کوشش کرو. ورنہ یاد رکھو دنیا میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. پھر یہی ہوگا مرنے کے بعد. قرآن میں کم از کم 5 سے 7 آیتوں پہ میں خطاب کر چکا ہوں کہ مرنے کے بعد روز محشر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لوگ کاش کہیں گے، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں ان چیزوں کو مان لیتا، کاش میں ان پہ غور فکر کر لیتا. اس کاش سے بچنے کے لیے ابھی کوشش کر لو تاکہ کاش کہنا ہی نہ پڑے. پروردگار انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے کہ حقیقت تک لوگ پہنچے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا، پتہ نہیں ٹائم کی کیا کیفیت ہے، ہمارے پاس کتنا ٹائم. ایک چھوٹا سا واقعہ بڑا اہم ہے. بسم اللہ. میر علام یہ شاگرد ہیں جناب مقدس اردویلی علیہ رحمہ کے. کال سن لیں میں پھر. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. علی رضا بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی علی رضا صاحب. جی میرا سوال قبلہ صاحب سے یہ ہے کہ پاک رسول کا جنازہ بیٹھے ملتے ہیں 7 بندوں نے یا 9 بندوں نے پڑھا ہے، تو لیکن قبیلہ بنو ہاشم اتنا بڑا تھا، قبیلہ بنو ہاشم کے لوگ کہاں تھے؟ اور قبیلہ بنو باز والے کہاں تھے؟ سرکار علیہ السلام کے 3 بھائی تھے، وہ کہاں تھے؟ آپ نے کیونکہ ٹی وی کی آواز کھولی ہوئی ہے ٹی وی، تو اس لیے آپ کا سوال میں صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں. قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاک رسول کا جنازہ 7 بندوں نے 9 بندوں نے جو پڑھا ہے یا 13 بندوں نے پڑھا ہے،
جی لیکن قبیلہ بنو ہاشم والے جو تھے وہ کہاں تھے؟ جی ٹھیک انہوں نے نہیں جنازہ کیا پڑھا تھا؟ ٹھیک آپ کو جواب ملتا ہے ابھی. اچھا، میر علام مقدس اردبیلی کا شاگرد ہے. یہ کہتے ہیں ہم نجف میں ہی رہتے تھے. رات کے ایک پہر میں میں نے جاگ رہا تھا، میں نوافل کی نیت سے جاگ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کوئی شخصیت رات کا اندھیرا ہے اٹھے اور نجف اشرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، خدمت اقدس میں گئے، ذریع اقدس میں گئے. وہاں گئے، کہتے ہیں دروازہ بند تھا. جب مقدس اردبیلی عارف شخصیت ہے، سلام ہے. سلامی کرنا چاہتا جی ہوں. جی جی ہمارے پاس 3 منٹ ہے. اچھا اگر اس میں چلیں یہ ہم اس واقعہ کو ہو پھر جائے، ہاں نہیں تو ہم اپنے نیکسٹ پروگرام جی میں نیکسٹ میں کر لیں گے. تو میں عادل پہ بات مکمل کروں جی تو کل کوئی ایک اور اسم سرکار کا ہم انشاءاللہ ہاں، گفتگو کریں گے. لکھا ہے کتب غیبت میں کہ حقیقی عادل کا قیام وہی کر سکتا ہے جس میں یہ صفت الہی موجود ہو. واہ، بے شک. یہ عام بندے کا کام نہیں ہے. دوسری بات یہ بات لکھی گئی ہے کہ کم از کم کیونکہ سرکار نے اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھرنا ہے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اس کے پیچھے بھی عرفانی کافی نکتے ہیں. بھر چکی ہوگی یعنی جتنا بھی ماضی میں جس نے ظلم کیا ان سب کے لیے عدل الہی کا مظہر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو ان میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ ماضی کے معاملات کو بھی اپنے دور میں اٹھا کے، اور اس کے لیے پھر میں حجت کی تعریف کرنا چاہوں گا. پوچھا گیا نا معصوم سے، مولا حجت کیا ہے؟ فرمایا الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت کہتے ہی اسے ہیں جو خلقت سے قبل ہو، خلقت کے ساتھ ہو اور خلقت کے بعد ہو. یہ صفت اسی ذات سے ہے کہ وہی عدل کا قیام فرما سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی. اب یہاں میں پھر قصص الانبیاء کی ایک بات نوٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. صرف ایک بات، وقت ہمارے پاس واقعتاً نہیں ہے، کہ قابیل قاتل سے بدلہ جناب حابیل کا، عدل کا پہلا فیصلہ امام زمان علیہ السلام کریں گے انشاءاللہ. تو کب سے کریں گے؟ اب اچھا یہاں پھر سرکار کی ایک اور صفت یاد آ گئی، وہ صرف میں عرض کرتا جو وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کہ سرکار کائنات میں عدل الہی کے وہ واحد جج ہیں جو جج بھی خود، مدعی بھی خود اور گواہ بھی خود ہے. بے شک. یعنی ایسا جج ابھی تک کوئی نہیں آیا کہ جو سرکار کی یہ صفت میں شامل ہے. اس وقت سے عدل کا جب سلسلہ وہی کر سکتا ہے جو ماضی کو بھی جانتا ہو، جو ماضی دیکھ چکا ہو، ماضی کو جانتا ہو، حال اور مستقبل. یہ سرکار ہے. اور ایک دوسری بات جو یہاں بہت زیادہ اہم ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ روز محشر پھر عدل کا نظام کہاں جائے گا؟ یہاں اللہ نے 2 نظام ہائے عدل قرار دیے ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. جو دنیا میں نظام عدل قائم ہونا ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ہونا ہے. آخرت کا اس کے بعد ہے، وہ بعد قیامت ہے، کیونکہ امامت پہلے آتی ہے، قیامت بعد میں آتی ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت یقیناً بہت مختصر. جب حضرت رضا بخاری صاحب ہوں سفیر امن، خطیب آل محمد علیہ السلام، مومن اسے کہتے ہیں جو ظلم نہ کرے، نہ صرف دوسرے پہ، اپنے پہ بھی. اور جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے پر ظلم کرتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ بخاری صاحب کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سب کو حوالے امام زمانہ. اللہ حافظ.